السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کشتہ جات کے متعلق، یعنی کشتہ جات کی حقیقت کیا ہے، اس کا امراض کو دور کرنے میں کیا کردار ہے، اور لوگوں میں جو ایک کہہ لیں کہ اس کشتہ جات کے حوالے سے ایک وہم پایا جاتا ہے کہ یہ کشتہ نہیں کھانا، ڈاکٹر بھی ڈراتے ہیں کہ یہ کشتہ نہیں کھانا ورنہ آپ مر جائیں گے، آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے، آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آج یہ ہماری ویڈیو ہے کہ کشتہ جات ہمارے لیے کتنے بہترین ہیں، کتنے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور کتنی یہ صحت کو بحال کرنے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا کہ کشتہ جات کی کیا حقیقت ہے، کشتہ جات کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک ڈر اور خوف پایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کشتہ جات ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یا مضر ہے، ان تمام باتوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ کشتہ جات یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پہلے سے یہ امراض کو دور کرنے میں ان کا ایک کردار ہے، اور لوگ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور لوگ ان کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو دور کرتے بھی رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو آج وہم اور ایک ڈر اور ایک خوف جو پیدا کیا گیا ہے، وہ لوگوں کو اصل میں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ایک مافیا ایسا ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے جو کہ حالانکہ بگڑے ہوئے امراض ان کے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بگڑے ہوئے امراض ان کے ہوتے ہیں، بیماریوں کو پھیلانے میں وہ بہترین کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایسے ایسے کیمیکلز کھلا کر، ایسے ایسے ملٹی وٹامنز طاقت کے نام پہ کھلا کھلا کے لوگوں کے گردوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال اتنا بے تاشک روایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے اندر کی ایسے اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بات کو چھپانے کے لیے وہ نام دوسرے شعبے کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بیماریاں پھیلا رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بیماریاں پھیلا نہیں رہے، بلکہ یہ بیماریوں کو دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں بنیادی طور پہ جو کشتہ جات جو اس کی حقیقت کیا ہے، کشتہ جات جو لوگ تیار کرتے ہیں، کشتہ جات تیار کرنے میں ایک ماہر آدمی کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک ماہر آدمی کوئی بھی کشتہ تیار کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی دوائی جو ہے وہ اس کو بنانے لگا ہوا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے کشتہ تیار ہوتا ہے، تو وہ اس کی مکمل طور پہ اس کی آگاہی رکھتا ہے، تبھی وہ بنا رہا ہے۔ جو لوگ اس کی آگاہی نہیں رکھتے وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو اطباء اکرام اس کے متعلق بہترین جانتے ہیں، جن کو اس کی مکمل آگاہی ہوتی ہے، یا جو لوگ اس میں بہترین، اس میں کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے، وہی لوگ کشتہ جات کو تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، تو بیماریاں انشاءاللہ ان سے دور ہوتی ہیں، بلکہ وہ جسم کی جو قوت مدبرہ بدن ہے، جو جسم کا مدافعاتی نظام ہے، وہ اس کو بحال کرنے میں کشتہ جات بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ کشتہ جات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ کشتہ جات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں، ایک بچے کو بھی اگر آپ استعمال کروا دیتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسا کہ عمومی طور پہ نمونیا کے اندر چھوٹے بچوں کو کشتہ بارہ سنگا جو ہے، حالانکہ نام تو کشتہ نہیں ہے اس کا بھی، کشتہ بارہ سنگا جو ہے یہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور بلکہ خواتین نے گھروں کے اندر یہ بارہ سنگے کا سینگ رکھا ہوتا تھا، وہ تھوڑی مقدار میں جب بھی ان کے گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بڑا ایسا متاثر ہونا جس کو یہ سینے کے اندر پرابلم شروع ہونی، عمومی طور پہ سردیوں کے اندر جب بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہی بارہ سنگے کا سینگ لیتے ہیں، تھوڑی مقدار میں لے کے اس کو کوئلے جلاتے ہیں، کوئلے جب صحیح سرخ ہو جاتے ہیں تو وہی بارہ سنگے کا سینگ جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں لے کے اس کے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھول کر بالکل نرم ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کے ساتھ ملنے سے ہی، حالانکہ پہلے وہ بڑا کہہ لیں کہ ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کو وہ ہیٹ ملتی ہے، اتنی مقدار میں اس کو ہیٹ دی جاتی ہے،
گرمائش دی جاتی ہے کہ وہ بالکل جب آپ وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اگر آپ اس کو تلی کے اوپر ایسے رگڑتے ہیں تو بالکل آمیزہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی یہ جو ریکھیں ہیں، یہ جو انگلیوں کو ریکھے یا تلی کے اندر جو ریکھیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا رکھ کے ایسے ایسے ملتے ہیں تو وہ بالکل اندر جذب ہو جاتا ہے. یعنی یہ مکمل ایک کشتہ تیار ہونے میں یہ ایک بہترین چیز نظر آتی ہے کہ یار واقعی یہ ایک چیز بن گئی ہے. تو جب وہ بچوں کو استعمال کروایا جاتا ہے تو وہ تھوڑی مقدار میں استعمال کروایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چمچ بھر بھر کے تو کھانے والی چیز تو ہے نہیں، اس کی مقدار ایک تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہے اور شہد میں ملا کر یا انڈے کی زردی کے اندر ملا کر استعمال کروایا جاتا ہے. تو بہترین نمونیوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یعنی اس طرح کے لحاظ سے یہ جتنے کشتہ جات ہیں، ہر کشتے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، تبھی وہ اثر انداز ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے. لیکن جو لوگ اس میں یہ ایسی لوگوں میں جو ڈر پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو وہم پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جی حکیموں کے کشتے نہیں کھانے ورنہ آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کو وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا کشتہ عوام نہ بنائے. عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ خود سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی آدمی جو اس کے بارے میں تجربہ نہیں رکھتا، جس کو علم نہیں ہے، جس کو اس کے علم کی آگاہی نہیں ہے، جو یہ فاضل طب نہیں ہے، تو وہ ایسی چیزوں کو بالکل نزدیک بھی نہ جائے. بلکہ جو لوگ کشتہ جات بنانے کے ماہر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان سے ایسے بنے ہوئے کشتہ جات کو لیا جائے، جیسے کہ کشتہ مرجان ہے، کشتہ صدف ہے، کشتہ عقیق ہے، کشتہ زمرد ہے، ٹھیک ہے، کشتہ سنجراحت ہے، کشتہ پھٹکڑی ہے. یعنی اس طرح کے بے تحاشا ایسے نسخہ جات ہیں، ایسے کشتہ جات ہیں جو بے ضرر ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ آپ چھوٹے کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو اینیمل نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن بنیادی طور پہ میں وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اس کے لیے ماہر ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. کسی بھی جب بھی آپ نے کشتہ جات لینے ہیں یا کشتہ جات استعمال کرنے ہیں تو اپنے مستند طبیب جو ہے، جو آپ کا معالج جو ہے، اس سے آپ لازمی رابطہ کریں، اس سے مشورہ لیں کہ یہ ہم کشتہ ہم استعمال کرنے لگے ہیں تو ہم نے اس کو کتنی مقدار میں لینا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانے میں آج محسوس نہیں کروں گا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد سے ایک خاتون کا مجھے فون آتا ہے. وہ خاتون، اس کو سینے میں پرابلم تھی، سانس لینے میں تنگی تھی اور سینے میں تکلیف اور درد کی کیفیت تھی. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کشتہ بارہ سنگا، حالانکہ اس نے کہیں پڑھا ہوگا یا اس کو کسی بڑی دادی نے بتایا ہوگا یا گھر والے عمومی طور پہ جو بڑی خواتین ہوتی ہیں ان کو ان چیزوں کی آگاہی ہوتی ہے. تو اس نے وہ کشتہ بارہ سنگا جو ہے وہ بازار سے لے آئی، بلکہ گھر میں خود انہوں نے بارہ سنگے کا سینگ پڑا ہوا تھا، خود تیار کیا. اور پھر اس نے مجھے کال کی کہ میں 2-3 دن سے اتنی مقدار میں یہ لے رہی ہوں، تو کیا یہ میرے لیے بہترین معاون ثابت ہوگا؟ تو میں نے ان کو پہلی بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھیں آپ خود سے کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے جو قریب جو معالج ہے آپ کا، آپ اس سے لازمی مشورہ کریں، اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر رزلٹ بھی آئیں گے. اس لیے میں یہ بھی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی ایسی انیمل چیز، کوئی بھی ایسی جڑی بوٹی، کوئی بھی ایسا کشتہ خود سے استعمال نہ کیا کریں، بلکہ اپنے معالج سے مشورہ لازمی لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.